بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ آج ہم بات کریں گے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ، اور ان کے ساتھ دو اور صحابہ تھے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 4418 اور 2769 صحیح مسلم میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ، یہ خود روایت کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، تو پوری بڑی لمبی حدیث ہے، پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کا جو معاملہ تھا یہ بہت سخت معاملہ تھا، کہ بہت بڑے امپائر سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، اور تقریباً 700 میل کا سفر تھا جو مسلمانوں نے طے کرنا تھا، اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور فصلیں پکی ہوئی تھی، اور صحرا کا سفر تھا جو خاصا لمبا تھا، لوگوں کے پاس وسائل کی کمی تھی، اس لیے اس کو قرآن میں تنگی کا لشکر بھی کہا گیا۔ لیکن ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 30,000 کے لگ بھگ مسلمان تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی۔ تو بہت سارے منافقین تھے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تو عام جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ ہم نے اس رستے سے جانا ہے، تو ہمیں اشارتاً پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے دوسرے رستے سے جانا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ تاکہ دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے، لیکن یہ ایک بہت سخت معاملہ تھا، اس لیے بلایا گیا۔ جب بھی میٹنگز ہوتی تو اس میں ساری باتیں کلیئر بتائی گئی کہ یہ معاملات ہیں، ہم نے اس رستے سے ہی جانا ہے، اور یہ ساری پلاننگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے ساری پلاننگ کی، اور وہی صحیح پلاننگ تھی۔ تو کہتے ہیں میں اتنے وسائل میرے پاس کبھی بھی نہ تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے مجھے عطا کیے ہوئے تھے۔ بھئی ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے، غالباً 2 اونٹ تھے ان کے پاس، اور سارے معاملات تھے جنگ کے۔ کہتے ہیں لوگ تیاریاں کرنے لگ پڑے جنگ کی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، تو ایسی کائلی اور سستی نے مجھے پیچھے رہنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ میں روز ادھر ادھر کاموں میں مشغول ان کو دیکھتا جو دستے جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے، تو میں بھی سوچتا کہ ہاں میری تو اچھی خاصی تیاری ہے، میں بھی کل تیاری کروں گا تو ان کے ساتھ چل پڑوں گا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ ہوا کہ قافلے چل پڑے۔ وہ دن آن پڑا جب قافلے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، تو میں پھر بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی کل جو ہے قافلوں کو جا ملوں گا اور جنگ میں حصہ لے لوں گا۔ پھر وہ دن بھی گزر گیا، پھر میں نے کہا کل، حتیٰ کہ کرتے کرتے 2 3 4 دن گزر گئے، اور قافلے میری پہنچ سے دور ہو گئے۔ کہتے اب جب قافلے دور ہو گئے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، قافلے تو نکل گئے۔ کہتے ہیں اب جب مدینے کی گلیوں میں ہم نکلتے تو ہمیں صرف وہ لوگ نظر آتے جو معذور تھے، جو جا نہیں سکتے تھے جنگ کے لیے، تو یا پھر وہ جو منافق تھے۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے جو منافق تھے، تو میں سوچتا کہ اب ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو اتنے میں خبریں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
جو جنگ کر کے وہ واپسی پہ آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی جب بھی وہ کسی جنگ سے یا سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے، نوافل شکرانے کے ادا کرتے تھے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ خبر ملی کہ قافلے نزدیک آ رہے ہیں، تو جیسے جیسے قافلے نزدیک آ رہے تھے تو اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب اتنے لوگ تھے کہ 30,000 لوگوں میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے تھرو بتائیں کہ وہ شخص نہیں آیا تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل سکتا تھا، وگرنہ اتنے لوگوں میں نہ تو گنتی ہو سکتی تھی اور کوئی آدمی اگر شامل نہ بھی ہو تو پتہ نہیں لگ سکتا تھا۔ تو ہمیں اسی بات کا ڈر تھا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو ہمارے حال سے خبردار کر دے گا۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ایک قبیلے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے غرور نے، اس کے تکبر نے پیچھے رہنے دیا۔ تو دوسرے قبیلے سے کوئی اٹھا، غالباً بنو سلمہ سے، تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کعب بن مالک کی طرف سے خیر کی امید رکھتے ہیں کہ وہ باقی غزوات میں تو شامل ہوا، ہمیں تو اس سے خیر کی ہی توقع ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ فرمایا، نہ اس کے حق میں کچھ بولے نہ اس کے حق میں کچھ بولے، اور کچھ نہیں فرمایا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلہ جب واپس آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے، انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا۔ تو جب واپس آ گئے تو کہتے ہیں جیسے جیسے قافلے نزدیک آ رہے تو ہماری بے چینی بڑھتی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو منافقین کے ٹولے گئے اور جا کر انہوں نے اپنے اپنے جھوٹے عذر بیان کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری توبہ کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے سے معافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی اور وہ بری الزمہ ہو کے نکل گئے۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ایک تو شامل نہیں ہوا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گیا ہوں، اور دوسرا اب میں جھوٹ بولوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منافقوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جھوٹا عذر بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے کہ سچ بات کیا ہے۔ تو میں جھوٹ بول کر اللہ کی نظروں میں جھوٹا نہیں ہونا چاہتا، اور اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعب بن مالک جھوٹ بول رہا ہے تو پھر کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سچ بات کروں گا۔ تو ہم مسجد میں گئے، باقی سارے لوگ جب بات کر رہے تھے تو رکے رہے، جب وہ چلے گئے تو پیش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے مسکرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کعب تم بتاؤ، تمہارا کیا عذر تھا؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں ویسے ہی بس پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گیا، اب میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر اپنے منافق ہونے کی نشانی نہیں ظاہر کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ کو جو سزا دینی ہے وہ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ جان بوجھ کر تم شامل نہیں ہوئے، کیونکہ خاص تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے،
تمہارا معاملہ پھر تمہارے اللہ کے سپرد ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا تمہارا وہ فیصلہ کریں گے، اور تم اب جا سکتے ہو۔ وہاں سے بھیج دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اب اس سے سوشل بائیکاٹ ہے، حقہ پانی بند، اس سے بات چیت کوئی نہیں کرے گا۔ اصحاب کو سب کو منع کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں یہ بات کہہ کر باہر نکلا تو کچھ لوگ میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کعب تم نے یہ کیا کیا؟ دیکھو وہ لوگ جو تھے انہوں نے جھوٹا عذر بیان کیا اور پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول سے معافی منگوا لی، ظاہری بات ہے اللہ معاف کر دے گا، تو تم بھی ایسے ہی کو عذر بیان کر دو، اور کر دیتے اور ساتھ ہی معافی منگوا لیتے رسول اللہ سے، اللہ معاف کر دیتا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو ایک لمحے کے لیے مجھے بھی لگا کہ ہاں میں پھر سے واپس جاؤں اور کہوں یا رسول اللہ وہ میں صحیح بات نہیں کر پایا۔ اصل بات تو یہ تھی، کیونکہ یہ گمراہ کرنے والے دوست ساتھ ہوتے ہیں، الٹی پٹی پڑھانے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، او یار کم آن کیا کر رہے ہو۔ تو تب بھی لوگ تھے وہ، تو کہتے ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ میں واپس مڑ کے جاؤں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سب لوگوں نے ایسے ہی کہا ہے یا کسی نے میرے طرح بات بھی کی ہے، سچ بات بھی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے علاوہ 2 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے تمہارے جیسی ہی بات کی ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میں نے ان کا نام سنا تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ دونوں تو مجھ سے بھی زیادہ سینئر صحابی تھے، اور انہوں نے تو غزوہ بدر میں بھی شمولیت اختیار کی ہوئی تھی، تو اب خیر ہے۔ تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور میں پھر رک گیا کہ نہیں مجھے سچ ہی بولنا چاہیے، میں اکیلا تو نہیں، اور لوگ بھی تو ہیں۔ تو کہتے ہیں میں پھر واپس ارادہ بدل لیا اور گھر چلا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات ہی نہ کریں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں، وہ دونوں تو بس انہوں نے اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا اور بس روتے رہتے، توبہ کرتے رہتے، استغفار کرتے رہتے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے، اور انہوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اپنے گھروں تک محدود ہو کے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا اور بڑھ چڑھ کے اگلی صف میں نماز پڑھتا، سارا کچھ سب کے طرف دیکھتا، لیکن میری طرف کوئی نہ دیکھتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تکتا رہتا، جب میں دیکھ رہا ہوتا تو وہ مجھے نہ دیکھتے، اور جب میں ادھر ادھر منہ کرتا تو اچانک سے ادھر نظر چھپ کے دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں ادھر دیکھتا تو پھر منہ موڑ لیتے کہ مجھے پتہ نہ چلے، لیکن مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ محبت ہوتی، خاص تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار، کہتے ہیں وہ کچھ کام لگے ہوتے تو میں ان کی دیوار پہ چڑھ گیا۔ اب مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا تو میرا دل سخت گھبرایا ہوا تھا، تو میں نے ابو قتادہ سے کہا کہ ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا کہ ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تیسری بار میں نے ان کو قسم دی کہ ابو قتادہ تمہیں قسم ہے اللہ کی، بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہوں؟ تو ابو قتادہ نے جب میں نے اللہ کی قسم دے کے کہا تو تب انہوں نے صرف محض اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں بہت اور تکلیف میں ہو گیا، تنگی میں ہو گیا کہ ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اور کچھ دن گزرے تو ایک شخص
لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے. انہوں نے اشارے سے بتایا تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک پرچی دی، خط دیا. کہتے ہیں میں وہ لے جا کر جب گھر میں جا کر پڑھا تو اس پہ کفار کی طرف سے مجھے خط آیا ہوا تھا. آپ دیکھیں گے اس قدر ان کا جو ہے نیٹ ورک وہاں پر موجود تھا، خبریں کسی نے وہاں ان کو خبر دی تھی. تو کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ عزت نہیں دے رہے جس عزت کے آپ حقدار ہیں، تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو وہ سب کچھ دیں گے جس کے آپ حقدار ہیں. تو کہتے ہیں فوراً اس کو آگ میں پھینک دیا اور رونے لگ پڑے کہ پروردگار اب ہم اس قدر برے ہو گئے ہیں، اب میں اس قدر برا ہو گیا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے دشمن اپروچ کر رہے ہیں. تو پھر رو رو کے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اب اس واقعے کو 40 دن گزر گئے. 40ویں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں؟ تو کہا نہیں، طلاق نہیں دو، حق زوجیت ختم کر دو، ان کو اپنے گھر سے رخصت کر دو. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بھیج دیا. اب یہ جو دوسرے 2 صحاب تھے ان میں سے ایک کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ مجھے آپ ان کے ساتھ ہی رہنے دیجئے تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ وہ آپ سے حق زوجیت استعمال نہ کریں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس دن سے روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں، انہوں نے تو رونے کے علاوہ کچھ کیے ہی نہیں ہے. 40 دن ہو گیا، وہ میرے نزدیک تک تو دور کی بات، وہ روتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. تو وہ تو آلریڈی ایسا نہیں ہے، تو حق زوجیت وہ نہیں کریں گے، بس صرف ان کی خدمت کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر کچھ لوگوں نے مجھے یہ تجویز دی کہ تم بھی اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو یا خود یہ اجازت لے لو کہ میری خدمت کے لیے بیوی کو رہنے کی اجازت دی جائے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھے ہیں اس لیے انہیں اجازت مل گئی، میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ کہیں گے تم کس لیے، تم تو جوان ہو، اپنی خدمت خود کرو، کچھ اور ہی کہہ دیں، الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں. لہٰذا میں نے ان کی بات نہیں سنی اور بیوی کو گھر سے بھیج دیا. تو کہتے ہیں اور 10 روز گزر گئے تو حالات بہت سخت ہو گئے، بہت سخت ہو گئے، مشکل میں. کہتے ہیں کہ جب 50 روز گزر گئے اس سارے واقعے کے بعد تو میں چھت پہ بیٹھا تھا اور زمین اپنی پوری فراغت کے باوجود مجھ پر تنگ تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مزید معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک شخص پہاڑ پر بنو سلمہ سے کوئی وہ اعلان کر رہا تھا، اس نے کہا مبارک ہو کعب بن مالک، مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اتنے میں نے دیکھا کہ جو تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور مبارکباد دینے کے لیے. اب لوگوں کے تانتے بنے تھے اور وہ آ رہے تھے ہمیں مبارک دینے کے لیے، لوگ گلے سے لگا رہے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو قتادہ کے پاس گیا، جس شخص نے پہلے اعلان کیا تھا، تو میں نے میرے پاس جو کپڑے تھے میں نے وہ کپڑے اتار کے اس کو دے دیے اور ابو قتادہ سے دوسرے کپڑے لے کے پہنے، اور خوشی میں کہ جس کی آواز سب سے پہلے میرے کانوں میں آئی تھی اس کو میں نے وہ کپڑے دے دیے۔ اور اب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے ہماری توبہ کی۔ تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، یہ توبہ تمہاری جو قبول ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مومنو، یہ سورۃ توبہ کی میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورۃ توبہ کی 118 نمبر آیت تھی۔ مومنو، جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل وہی ہماری جو ہے صورتحال تھی کہ زمین اپنی فراغت کے باوجود ہم پر تنگ تھی اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں۔ تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میری توبہ قبول ہوئی ہے اور میری معافی ہوئی ہے، یہ ساری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں نے سچ بولا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنی زندگی میں جب تک بھی زندہ رہوں گا تو میں سچ بولوں گا، جب تک بھی زندہ رہوں گا تو سچ بولوں گا۔ تو مومنو، یہ جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور سچ بولیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ لیکن ہم جھوٹ کے پلندے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود سے بھی ہم سچ کی طرف آئیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔